کا جو ٹاپک ہے اس کے بغیر بھی ایک راستہ باز کی زندگی گزارنا ناممکن ہے، کیونکہ کلام خدا میں لکھا ہے کہ ایمان کے بغیر اسے پسند آنا ناممکن ہے۔ اور عبرانیوں کا مصنف فرماتا ہے ایمان امید کی ہوئی چیزوں کا اعتماد اور اندیکھی چیزوں کا واضح ثبوت۔ واضح ثبوت ہے۔ ہاللیلویا۔ آج کا جو عنوان ہے میرے عزیزوں وہ ہے ایمان اور آزمائش۔ بزرگ یعقوب کا ہم خط پہلا باب 2 سے 4 آیات مقدس کو ہم پڑھیں گے، اور اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ راست باز کی زندگی مسلسل آزمائش اور مشکلات کا نام ہے۔ جب ہم یسوع المسیح کو قبول کر لیتے ہیں، جب ہم خدا یسوع المسیح کو، اس کے کلام کو اپنی زندگی میں لے لیتے ہیں، اس کے حکموں پر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو ہم اس دوڑ کا حصہ بن جاتے ہیں۔ ہاللیلویا۔ اور یاد رکھیے گا کہ آزمائشوں کا آنا ہرگز بے ایمانی ظاہر نہیں کرتا۔ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے ہمارے ذہنوں میں کہ شاید کوئی راست باز بیٹا یا بیٹی اگر کسی دکھ میں ہے، کسی پریشانی میں ہے، کسی تنگی میں ہے، کسی دشواری میں ہے، تو ضرور اس میں کسی بات کی کمی ہے۔ ہم کچھ وقت کے لیے اپنے اندر کے ججوں کو سائڈ پر رکھ دیتے ہیں، اپنے اندر کے ججز کو وقتی طور پر سائڈ پر رکھتے ہیں، اور کلام کے تابع ہوتے ہوئے سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کلام خدا ہم سے کیا تقاضا کر رہا ہے۔ بزرگ یعقوب پہلا باب اس کی 2 سیریز میں 4 آیات مقدس کو جب ہم پڑھتے ہیں، بزرگ یعقوب کا ہم خط، آپ بھائیو جب تم طرح طرح کی آزمائشوں میں پڑو تو اس کو یہ جان کر کمال خوشی کی بات سمجھنا کہ تمہارے ایمان کی آزمائش صبر پیدا کرتی ہے۔ ہاللیلویا۔ اور صبر کو اپنا پورا کام کرنے دو تاکہ تم پورے اور کامل ہو جاؤ اور تم میں کسی بات کی کمی نہ رہے۔ کلام خدا آج ہمیں تقویت کا، تسلی کا کلام دے رہا ہے۔ ان بہن بھائیوں کے لیے کلام خدا آج ہم کلام ہے کہ وہ بہن بھائی، وہ میری بیٹی، وہ میرے بھائی، میری بزرگ، اگر آج کسی بیماری میں ہے، کسی تنگی میں ہے، کسی پریشانی میں ہے، اور وہ یہ دل ہی دل میں سوچ رہی ہے یا سوچ رہا ہے کہ شاید خدا کا دوست مجھ سے پیار نہیں کرتا، شاید میری دعاؤں میں، روزوں میں، میرے ایمان میں کسی چیز کی کمی ہے۔ میرے عزیزوں، پہلی بات، جب ہم نے ایمانداری سے یسوع المسیح کو قبول کر لیا ہے، اس کے حکموں پر عمل کر رہے ہیں، اس کے تابع ہے، اپنے آپ کو چھاؤں کی مانند جھکا لیا ہے، اپنی خودی کا انکار کر لیا ہے، تو تب جو آزمائش ہے، جو پریشانی ہے، جو دکھ، جو بیماری آپ کی زندگی میں آئے گی، اس کو اذیت نہ سمجھیے گا، اسے دکھ نہ سمجھیے گا، بلکہ کلام خدا فرماتا ہے جو دکھ تم سہتے ہو وہ تمہاری تربیت کے لیے ہے۔ خدا فرزند جان کے تم سے یہ سلوک کرتا ہے۔ اور مرکز 11:24 میں کلام خدا فرماتا ہے جو کچھ تم دعا میں مانگتے ہو یقین کرو کہ تم کو مل گیا اور وہ تم کو یاد رکھیے گا۔ جب ہم مسیح یسوع کا قبول کرتے ہیں، مسیحیت میں قدم رکھتے ہیں،
ڈیزائن کرتے ہیں ایک انسانی سوچ کے مطابق بتا رہا ہوں. 3 مہینے پرمیشن ہوتے ہیں. اس کے بعد ہمیں کوڈ آف کنڈکٹ کا ایک لیٹر ملتا ہے. اس سے پہلے امپوائنٹمنٹ لیٹر ملتا ہے. کوڈ آف کنڈکٹ کے اوپر لکھا ہوتا ہے یہ ہمارے شرائط ہیں, یہ ہمارے قوانین ہیں, ہمارے پرنسپلز ہیں, اور یہ آپ پر obligation ہے, یہ آپ پر فرض ہے کہ آپ نے اس کو ماننا ہے. اور اگر آپ اس کوڈ آف کنڈکٹ پر عمل نہیں کریں گے تو آپ کو بتائے بغیر کیا کر دیا جائے گا؟ فائر کر دیا جائے گا, نکال دیا جائے گا. وصیت بھی کچھ اسی طرح سے. جب ہم مسیح یسوع کو اپنی زندگی میں لے لیتے ہیں, اعلانیہ بپتسمہ لے کر کہتے ہیں ہم نے مسیح یسوع کو قبول کر لیا ہے, تو 3 مہینے کے بعد جس طرح وہ بھی ملتا ہے لیٹر, اس میں ٹائمنگ کی میں بات نہیں کر رہا, نہ کلام میں لکھا ہے, میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. جب ہمارا انیشل سٹیج شروع ہوتا ہے تو مسیح کی طرف سے بھی جو پہلا قانون ہے جس پر عمل کیے بغیر ہم مسیحی نہیں کہلا سکتے, اس قانون کا نام ہے ایمان. کیونکہ ایمان کے بغیر اس کو پسند آنا ناممکن ہے میرے عزیزو. بزرگ پطرس اپنے پہلے باب میں, پہلا پطرس پہلا باب اس کی 6 سے 7 آیت مقدس میں فرماتے ہیں اسی سبب سے تم خوشی مناتے ہو اگرچہ اب چند روز کے لیے ضرورت کی وجہ سے طرح طرح کی آزمائشوں کے سبب سے غم زدہ ہو. اور یہ اس لیے ہے کہ تمہارا آزمایا ہوا ایمان جو آگ سے آزمائے ہوئے فانی سونے سے بھی بہت بیش قیمت ہے, یسوع مسیح کے ظہور کے وقت تعریف اور جلال اور عزت کا باعث ٹھہرے. ایک بڑا مکاشفہ بزرگ یعقوب اپنے خط میں ان لوگوں سے جو مسیح کو قبول کر لیتے ہیں سکھانے کی کوشش کر رہا ہے. اور ادھر ہم جو سیکھتے ہیں بزرگ یعقوب ہمیں سمجھا رہے ہیں, بتا رہے ہیں, تقویت کا کلام دے رہے ہیں, تسلی کا کلام دے رہے ہیں کہ جب ہم دکھ دیکھ رہے ہوتے ہیں اپنی زندگی میں, طرح طرح کے دکھ, ایک ختم ہوتا ہے دوسرا شروع ہو جاتا ہے. سمٹائم خداوند, سمٹائم شیطان, جس پر خداوند کو ناز ہوتا ہے ہر ایک کو خدا بھی نہیں آزماتا, کلام میں لکھا ہے. کیونکہ ہمارے انسانی سوچ کے مطابق اگر ہم دکھی ہیں, پریشان ہیں, کچھ چیزیں ہم شیطان پر ڈال دیتے ہیں, کچھ چیزیں خدا پر ڈال دیتے ہیں. شاید خدا کی مرضی سے, شاید شیطان ساڈے پیچھے پیار نہیں, جو اس کے فرزند ہیں, جو اس کے چاہنے والے ہیں. یاد رکھیے گا ڈگری تبھی ملتی ہے جب ہم ایگزامز میں پاس ہوتے ہیں, ہمیں ہمارے ایمان کے مطابق پھل ملتا ہے. یاد رکھیے گا اسی طرح روحانی زندگی بھی ہے, جتنا بڑا ایمان اتنی بڑی بلیسنگ. ادھر بزرگ یعقوب ہمیں سکھا رہے ہیں کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ تم دکھی ہو, پریشان ہو, لوگ تمہیں لعن طعن کر رہے ہیں, تو یاد رکھیے مسیح یسوع اپنے فرزندوں کو, اپنی بیٹی بیٹا کو اپنی آمد کے لیے تیار کر رہا ہے. کلام خدا میں لکھا ہے اس لیے کہ تمہارا آزمایا ہوا ایمان جو آگ سے آزمائے ہوئے فانی سونے سے بیش قیمت ہے, یسوع مسیح کے ظہور کے وقت تعریف, جلال اور عزت کا باعث ٹھہرے. خداوند قدوس ہمیں بے داغ بنانا چاہتے ہیں, بے عیب بنانا چاہتے ہیں, چھری سے پاک بنانا چاہتے ہیں. میرا یسوع چاہتا ہے جب وہ انصاف کے لیے آئے تو اس کی دلہن بے عیب ہو کر اس کے حضور میں حاضر ہو. جس طرح ایگزامینیشن کے بعد ڈگری ملتی ہے, ایماندار کی زندگی بھی کچھ اسی طرح سے ہے. کلام میں خدا فرماتا ہے جو آخر تک برداشت کرے گا وہ زندگی کا تاج حاصل کرے گا, وہ بادشاہی کو حاصل کرے گا. اور یاد رکھیے گا کلام میں خدا فرماتا ہے زوراور بادشاہی کو چھین لیتے ہیں. زوراور کون ہے؟
زورآور وہ ہے میرے عزیزو جو مسیح کے نام کی اس کے اختیارات کی قدر کرتے ہوئے اس کے نام کی غیرت رکھتا ہے، جو اس کے حکموں کی غیرت رکھتا ہے اور اس پر تابعداری سے عمل کرتا ہے۔ یاد رکھیے گا، جو مصیبتوں سے کہتا ہے، جو دکھوں سے کہتا ہے کہ میرا بچانے والا تجھ سے بڑا ہے، وہ حل مشکلات ہے، وہ ناممکنات کا خدا ہے، وہ جہاں نہیں بوتا وہاں سے کاٹتا ہے، وہ جہاں نہیں بکھیرتا وہاں سے اکٹھا کرتا ہے۔ جب ہم ایماندار اگر ہم بننا چاہتے ہیں، اس ایمان کی پرکھ ہی کیا جو آزمایا نہ جائے۔ آپ نے بڑے بڑے برانڈ دیکھے ہوں گے، فور ایگزامپل یہ دیکھیں مائک کے اوپر کا جینون، پیچھے اس کے نا سیریز اسٹیمپ لگی ہوئی ہے کمپنی کی کہ یہ کیا ہوا ہے، ٹیسٹ ہوا ہوا ہے، یہ اچھی لیبارٹری سے اچھی مشینری سے بنایا گیا ہے۔ کمپنی نے دعوے سے اس کے اوپر اپنی مہر لگائی ہے کہ ہم اس کے ذمہ دار ہیں، اس کے پیچھے ہم نے بڑی محنت کی ہے۔ ایماندار کی زندگی بھی کچھ اس طریقے سے ہے۔ جب ہم دکھوں کا مقابلہ کرتے ہیں، جب ہم مصیبتوں کا مقابلہ کرتے ہیں، جب ہم طوفانوں کا مقابلہ کرتے ہیں اور اس پر کھڑے پورے اترتے ہیں، تب ہم پر ایماندار کی مہر لگتی ہے۔ اور خالی مہر لگانا ہی کافی نہیں ہے، مہر لگنے کے بعد دوسرا اصول ہے جان دینے تک وفادار ہے۔ تو میں تجھے زندگی کا تاج میرے عزیزو بزرگ ابراہیم کی زندگی کو ہم دیکھتے ہیں، خدا القدوس نے وعدہ کیا کہ میں تجھے اولاد دوں گا۔ اس کی بیوی ہنس پڑی، کیا میں بزرگ ہو کر اپنے بچے کو دودھ پلاؤں گی؟ لیکن وہ جو غیور خدا ہے، جو اپنے نام کی غیرت رکھتا ہے، جو لجا کا خدا ہے، آسمان زمین چل سکتے ہیں، اس کے منہ کی باتیں ہر چیز نہیں چل سکتی، اس نے انتظار کیا، وہ اڑا اور کھڑا رہا۔ آج ہم سے خدا کلام کر رہے، آج ہم روزہ رکھیں، دعائیں کریں، ہم کہتے ہیں فوراً رپلائی آئے، فوراً رزلٹ آئے۔ اگر مہینے 2-4 میں نہیں آیا، ہم لرزش میں آ جاتے ہیں۔ اس ایمان کی پرکھ کیا جو آزمایا نہ جائے۔ میرے عزیزو وہ 25 سے 27 سال انتظار کرتا رہا، ایمان پر کھڑا رہا، اس نے خدا القدوس کی باتوں پر شک نہیں کیا۔ میرے عزیزو راست باز کی زندگی مسلسل دوڑ ہے، اور جب اگر اس کی زندگی میں ڈاؤٹ آ جائے تو وہ 1 سیکنڈ بھی 1 قدم نہیں چل سکتا۔ گھوڑے کا وہ جنگ میں گھوڑے تو سبھی دوڑتے ہیں، لیکن فتح یابی خدا کی طرف سے ہے، جو جانتا ہے کہ جنگ بھی اس کی، فتح بھی اس کی، یہ رکاوٹیں، دشواریاں، بیماریاں، الجھنیں، تنگیاں میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، کیونکہ میں اس نشان کی طرف دوڑ رہا ہوں، میں اس قدوس کی طرف دوڑ رہا ہوں جس کی جنگ ہے اور اسی کی فتح ہے۔ وہ مجھے کبھی گرنے نہ دے گا، وہ کبھی مجھے آزمائش میں پڑنا نہیں دے گا، بلکہ وہ مجھے فرزند سمجھ رہا ہے، وہ مجھے تراش رہا ہے۔ کلام خدا میں لکھا ہے کہ تبھی بیش قیمت آگ سے آزمائے ہوئے پانی سونے سے بھی بیش قیمت۔ سونے کی قیمت تب ہوتی ہے جب وہ آگ کی بھٹی میں پایا جاتا ہے، کندن بنتا ہے۔ ہیرے کی قیمت تب ہوتی ہے جب وہ تراش کر جاتا ہے۔ ایماندار کی قیمت تب ہے جب وہ اپنے آزمائشوں پر اڑا اور کھڑا رہتا ہے اور وہ کہتا ہے اے آزمائش، اے بیماری، اے دشواری، اے تنگی، تو میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی۔ لیکن آج کچھ اور چل رہا ہے، ہم اپنی ٹینشنوں کو بڑھا رہے ہیں، ہم اپنی پریشانیوں کو بڑھا رہے ہیں۔ ماں بیٹے کے لیے پریشان ہے، گھر کا سربراہ ہے، وہ گھر کو چلانے کے لیے پریشان ہے کہ پتہ نہیں مہینے کا کرایہ کس طریقے سے ادا ہوگا، کس طرح بجلی کے بل ادا ہوں گے، کس طرح میں اپنے بچے کے پیمپر، دودھ، بہت سی چیزیں ہیں، بہت سی ریکوائرمنٹس ہیں انسانی زندگی کی۔ آج یاد رکھیے گا، اگر یسوع پر ایمان رکھتے ہیں تو آج ہم نے اپنی آزمائشوں کو نہیں بڑھانا، بلکہ آج ہم نے اپنے ایمان کو بڑھانا ہے۔ خدا القدوس یسوع مسیح کے شاگرد اس کے پاس آئے، انہوں نے یہ نہیں کہا
जो गौर सीखा कि हम मुझसे करें। खुदा कदूस यीशु मसीह के शागिर्दों ने जो गाड़ी काम खुदा से नहीं कहा, बल्कि उसने कहा, वो सब मिलकर आए और कहा, ऐ खुदा कदूस हमारे ईमान को बढ़ा। याद रखिएगा, ईमान तब बढ़ता है जब आप खुदावंद यीशु मसीह को समझ जाते हैं, उसके इख्तियारात को जान लेते हैं। ये तभी मुमकिन है जब आप ईमानदारी से मसीह को अपनी जिंदगी में ले लेते हैं और इसके हुक्मों पर अमल करते हैं। तब कोई आजमाइश, कोई बीमारी, तूफान आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बहुत ही खूबसूरत आयत अभी मैं थोड़ी देर पहले यहूदा के आम खत में पहला बाब उसकी 20 से 21 आयत मुकद्दस में पढ़ रहा था, मगर तुम आए प्यारो अपने पाक तरीन ईमान में अपनी तरक्की करके और रूह कुद्दस में दुआ करके अपने आप को खुदा की मोहब्बत में कायम रखो और हमेशा की जिंदगी के लिए हमारे खुदा यीशु की रहमत के मुंतजिर रहो। जिस तरह बुजुर्ग पलूस फरमाते हैं, निशान की तरफ दौड़े हुए जाता हूँ ताकि उस इनाम को हासिल करूं जिसका वादा खुदावंद कदूस ने कहा है। कलाम खुदा हमें सिखा रहा है, बुजुर्ग याकूब के वसीला से, बुजुर्ग पतरस के वसीला से, बुजुर्ग यहूदा के वसीला से आजमाइशों को एंजॉय करें, तकलीफों को एंजॉय करें। ये आपको तराश रही है, ये आपको यूनिक बना रही है, ये आपको बेऐब बना रही है, ये आपको छुरी से पाक कर रही है। दूल्हे को दुल्हन वही पसंद आती है जो बेऐब होती है। किसी बेटी की शादी होने वाली हो, हफ्ता 10 दिन या मंगनी के फौरन बाद बेटी अपने आप को और ज्यादा ग्रूम करना शुरू करती है। जब शादी नजदीक होती है, पार्लर में जाती है, फेशियल्स होते हैं, सब कुछ होती है। ऐसे ही है रास्तबाज की जिंदगी भी कुछ इसी तरीके से है, क्योंकि हम भी मसीह की दुल्हन है। हालेलुया। हमें हर रोज अपने आप को खूबसूरत से खूबसूरत बनाना है। ये तभी मुमकिन है जब हमारे अंदर ईमान है। हमने अपने आप को बेऐब बनाना है, झुरी से पाक बनाना है, दागों से पाक बनाना है, ताकि जब मसीह आए तो हम एक खूबसूरत बेऐब दुल्हन की तरह उसके हुजूर में हाजिर हों। हालेलुया। बगैर ईमान के उसे पसंद आना नामुमकिन है और रास्तबाज ईमान से जीता रहे। मेरे अजीजों, लेकिन बाज़ औक़ात आज़माइशें ईमानदार की जिंदगी को खराब भी कर देती है, लेकिन उन आज़माइशों का कसूर नहीं है, ये ईमानदार की ईमानदारी के लेवल का कसूर है। एक खूबसूरत हवाला रबको शिबी खाली को रबबबलेबेलेबेलिया का शंतोरिया खुदा कदूस यीशु मसीह ने 5000 लोगों को क्या किया? खाना खिलाया। अच्छा जी, मत्ती रसूल की मार पर लिखी गई अंजील 8 बाब 23 से 26 से आयत मुकद्दस को जब हम पढ़ते हैं, खुदावंद कदूस यीशु मसीह 5000 लोगों को खाना खिला रहे हैं। अब वो कश्ती पर चढ़कर दूसरी साइड में जा रहे हैं, ठीक है। रास्ते में शागिर्द आपस में कानाफूसी करना शुरू हो गए, सरगोशी करना शुरू हो गए। यार सीधे रोटी नहीं लेगी ना, इमरजेंसिज्म से पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा, ऐसे खावांगे कितना तो पियोगे। आज के ईमानदार की जिंदगी भी कुछ इस तरीके से है। वो ये चीज भूल चुके थे कि अभी कुछ वक्त पहले खुदावंद कदूस यीशु मसीह ने उस रोटी और मछली को बरकत दी और वो 5000 लोगों को सेव करने का वसीला बने। हमारे जिंदगी में खुदावंद कदूस यीशु मसीह अनमोल नेमतों को देते हैं। हर मुश्किल में, हर हालात में, हर मौके पर हमारे साथ होते हैं। हम क्यों डाउट करते हैं कि पता नहीं मैं इस काम में कामयाब होऊंगा या नहीं होऊंगा, शायद पता नहीं कोई रुकावट ही ना आ जाए।
تو کوئی کسی نے داستا کوئی جادو کر کے روک ہی نہ دے. زیادہ تر ہمارے ذہنوں میں یہی ہے اگر کسی نے اسی کا کام پہلے داستا سارا کام رک جائے گا, کسی نے سڑ جانا ہے, کسی بات سنیے گا. جو نعمت جو برکت خدا کا دوست آسمان سے آپ کے لیے مہیا کرتا ہے, کس کی جرات جو آپ سے چھین سکے. ہمارے ایمان کے لیول میں کوئی کمی ہے, ہم شک کرتے ہیں. شک عدد میں بھی ہوا. شیطان نے چھوٹے سے ایک پھل کے وسیلے سے آزمائش میں ڈال دیا ماں ہوا کو کہ تو کھائے گی تو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. آج بھی خداوند نے انمول نعمتیں ہماری زندگی میں ہمیں دی ہیں, لیکن ہم آزمائش میں ذرا سی آزمائش میں آ کر بڑبڑانا شروع ہو جاتے ہیں اور اپنے ایمان سے ڈی ٹریک ہو جاتے ہیں, لرزش میں آ جاتے ہیں کہ پتہ نہیں خدا سے ہٹتے ہو گئے. یاد رکھیے گا جب خداوند کا دوست وقتی طور پر خاموش ہوتے ہیں, اس کا ایک بڑا پلان آپ کی زندگی میں ترتیب دے رہا ہوتا ہے. اگر خداوند کا دوست کو اپنے زندگی میں لے لیا ہے تو وہ ہماری طرح انسان نہیں ہے, میری طرح پاسٹر قمر نہیں ہے جو اپنی باتوں سے شاید مکر جائے یا اپنے پیروں پر ذرا سی پریشانی کو دیکھ کر پیچھے ہو جائے. بطر کے بچے تو حاجت مند بھوکے ہو سکتے ہیں, اس کے تعلق کبھی کسی چیز کے محتاج نہ ہوں گے. ایک شیرخواہ ماں اپنے بچوں کو دودھ پلانا بھول سکتی ہے, میرا اور آپ کا مسیح اپنے چاہنے والوں کو کبھی یتیم رسوا تنہا اکیلا نہیں چھوڑ سکتا. یاد رکھیے گا اس کے وعدے ہمیشہ ہاں کے ساتھ ہے. وہ 99 کو چھوڑ کر ایک کے پیچھے آتا ہے, وہ کبھی ہمیں نہیں چھوڑتا. ہر وقت اس کی موجودگی کا احساس کیا کرے, شکر گزاری کیا کرے, بزرگ ایوب کی مانے. یاد رکھیے گا مردیکا میں ایسے ہی نہیں وہ کہلوایا, آزمائش سے پہلے بھی کلام خدا میں بیان ہے, کلام بند ہے کہ اس کے بچے تاریخ بتاتی ہے اس کی اولاد خوبصورت اولاد تھی اور راست باز اولاد تھی. وہ پھر بھی ان کے لیے شکر گزاری کی قربانیاں چڑھاتا تھا کہ آیا ہو سکتا ہے بچے ہیں کوئی غلطی خطا ہو تو خدا انہیں معاف. اس کی زندگی میں ایمان کو مضبوط کرنے کی پریکٹس تھی, وہ ہر وقت پریکٹس کرتا تھا, وہ ہر وقت شکر گزاری کرتا تھا. لیکن جب خداوند نے اس کو دیکھا, خداوند کو اس کی ادائیں پسند آئی, اس کی شکر گزاری پسند آئی, اس کی ایمانداری پسند آئی, اس کی سنجیدگی پسند آئی. کلام خدا میں لکھا ہے شیطان کہتا ہے میں گھومتا پھرتا یہاں پر آ گیا ہوں. خداوند نے کہا دیکھ میرا بندہ. جب خدا کا دوست کو ہمارے پر ناز ہوتا ہے, ہماری ایمانداری پر اس کو کانفیڈنس ہوتا ہے, وہ بعض اوقات خود کہتا ہے شیطان کو آزما لے میرے بندے کو, یہ نہیں مکرنے والا, یہ دبا نہیں ہلنے والی, بیٹا شارون نہیں ہلنے والا, بھائی سیمیل نہیں ہلنے والا, کیونکہ میں جانتا ہوں اس نے ایمانداری سے خالص طریقے سے میرے حکموں پر عمل کرتے ہوئے مجھے اپنی زندگی میں دیا ہے. میرے عزیزوں بیماریاں آئی, دکھ آئے, اس کا سب کچھ چھین لیا گیا, کھیت چلے گئے, اولاد چلی گئی, اس طرح کے عجیب پھوڑے اسے نکل آئے. کلام میں لکھا ہے کہ اتنی شدید بری اسمیل اس سے آتی تھی, زخم ہو گئے, کیڑے پڑ گئے, کیڑے گرتے تھے, وہ اٹھا کر اپنے بدن کے ساتھ لگاتا تھا. اس نے آزمائشوں کا مقابلہ کیا. اس نے کہا جو سکھ دے سکتا ہے کیا دکھ نہیں دے سکتا. اس نے دیا, اس نے لیا, اور اسی کا میرے عزیزوں کلام خدا میں قلم بند ہے کہ جب خداوند نے اس کی ایمانداری کو لیول دیکھا, اس کی سنجیدگی کا, اس کے محبت کا مسیح کے ساتھ لیول دیکھا, خداوند نے تمام چیزوں کو دگنا واپس کیا. اہل مشرق میں سب سے خوبصورت اس کی بیٹیاں تھی, اس کی اولاد تھی. یاد رکھیے گا جو اڑا اور کھڑا رہتا ہے آزمائشوں میں بڑبڑاتا نہیں, یہ نہیں کہتا ہے خداوند تو کہاں چلا گیا ہے, اے خداوند تو میری آواز کو کیوں نہیں سن رہا. خدا کا ہاتھ چھوٹا نہیں ہے کہ وہ بڑھا نہ سکے, اور اس کے کان بھاری نہیں کہ وہ
वो कभी खामोश नहीं होता, बल्कि हर वक्त अपने चाहने वालों पर निगाह रखता है और एक बड़े प्लान को अपनी उनकी जिंदगी के लिए तरतीब दे रहा होता है। हर वक्त रास्तबाज की जिंदगी के लिए जरूरी है, ईमानदार की जिंदगी के लिए जरूरी है कि वो उठते बैठते हालात चाहे जैसे क्यों ना हो शुक्र गुजारी करे। बीमार है तो कोई बात नहीं है, मेरा यीशु शिफा देने की कुदरत रखता है। हालात खराब है कोई बात नहीं, मैं तो बादशाह की औलाद हूँ, वो मुझे इतना देगा कि मेरे से संभाला नहीं जा रहा। कभी भी याद रखिएगा, आजमाइशों में नेगेटिव नहीं बोलना, नेगेटिव नहीं सोचना, बल्कि पॉजिटिव सोचना है। मेरा अजीजों, जब यहाँ पर हमने खिदमत स्टार्ट की है, जीरो से स्टार्ट की है, कोई इस एरिया में मुझे नहीं जानता, लेकिन रास्तबाज ईमान से जीता रहेगा। मैं ईमान रखता हूँ कुछ महीनों के अंदर आप देखेंगे ये जगह थोड़ी बढ़ जाएगी। अगर आज से ही मैं बढ़ाना शुरू हो जाऊं, फॉर एग्जाम्पल आज 2-4 लोग आए होते, अभी से मैं बस परेशानी में पड़ जाता, तो मैं खुदा की वैल्यू को नहीं जान सकता था। मेरे अजीजों, बुलाए तो बहुत से हैं, बरगजीदा थोड़े हैं। जब हम ईमान पर खड़े हैं तो ये हैकल उसने हमें दी है, वो लोग भी मुहैया करेगा, वो वसाइल भी मुहैया करेगा। इसी तरह अगर हमारी जिंदगी में खुदावंद ने मुसीबतों को भेजा है हमें आजमाने के लिए, तो वो निकालने की कुदरत भी रखता है। शुक्र गुजारी करे, अपनी आजमाइशों में शुक्र गुजारी करे, ताकि बेऐब होकर बेदाग होकर झुरी से पाक होकर उसके हजूर में हाजिर हो। पौलुस और सीलास की माने पाँव घाट में है, आधी रात है, जेल में बंद है, लाइट्स नहीं चल रही, लेकिन वो घबराए नहीं। खून बह रहा है, खून की शिद्दत इस तरीके से है, तारीख बताती है कि फुहारों की तरह पांव से खून निकल रहा है। बेड़ियां इतनी खतरनाक हैं, इतनी टाइट हैं, लेकिन उनने ये नहीं कहा कि हमारा खुदा कहाँ गया, बल्कि वो शुक्र और शुक्र गुजारी के गीत गा रहे थे। कलाम खुदा कहता है जेल की नींव हिल गई, क्योंकि उसका बचाने वाला बड़ा था और वो जानते थे कि हमें कोई भी कैद में नहीं रख सकता, क्योंकि मसीह यीशु हमारे साथ है। आमीन। आज का कलाम मेरे अजीजों तकाजा कर रहा है, अपनी परेशानियों में घबराना नहीं है, हमने दुखों में बुड़बुड़ाना नहीं है, नेगेटिव नहीं बोलना। खुदा ने हमें इख्तियार दिया है, जो लबों से निकलता है तरतीब पाना शुरू हो जाता है। बाज़ औक़ात ऐसे होता है, आपने अपनी लाइफ में आजमाया होगा, मुंह से बात निकली और पूरी हो गई। इसलिए कभी किसी के लिए बुरा ना सोचे, किसी के लिए बुरा लानत ना करें। हम लानत के या बुरी सोचों के फरजाद नहीं, बल्कि हम बरकत के फरजाद हैं। हम शाही कायनों का फिरका है, हम लेपालिक हैं, वो कौमों का खुदा है। लेकिन उसने कहा जब दुआ करो कहो आई पा। हालेलुया। कलाम खुदा आज हमसे तकाजा कर रहा है, हमने अपनी परेशानियों को, दुखों को, तकलीफों को नहीं बढ़ाना, शक को नहीं बढ़ाना, बल्कि अपने ईमान को बढ़ाना है, क्योंकि रास्तबाज ईमान से जीता रहेगा। बगैर ईमान के उसे पसंद आना नामुमकिन है। हालेलुया। खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन। आइए कुछ वक्त के लिए